تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ذات دائم زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ذات کے۔ اس کے بعد کروڑوں اربوں درود ہوں سرور عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جو رب کا حقیقی محبوب ہے۔ سامعین کرام، انسانی تاریخ میں اور بالخصوص تصوف میں شاید سب سے زیادہ غور طلب دو سوال رہے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انتہا کیا ہے، کیونکہ یہ سوال اتنے اہم ہیں کہ ان کے مکمل جوابات کو جانے بغیر انسان کبھی روحانیت میں چل بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ جسے اپنی ابتدا اور انتہا کا بھی علم نہ ہو، اسے کامیابی کی امید کیا رکھی جا سکتی ہے۔ لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ان دو سوالوں کو زیر بحث لا کر تمام حقائق آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہذا ہم ایک ہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ جب تک آپ گفتگو کو مکمل نہیں سنیں گے، اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور یا پہچان کا ارادہ فرمایا تو تعینات یا مراتب میں نزول فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک کل اور خالق کائنات ہے۔ وہ چاہتا تو کن فرما کر ایک ہی لمحے میں کائنات کو تخلیق کر دیتا، لیکن انسان کو اپنی حقیقت اور نزول ذات کے مراتب کی حقیقت سمجھانے کے لیے درجہ بدرجہ مراتب اور عالموں میں نزول فرمایا، جنہیں تنزلات ستہ بھی کہتے ہیں۔ تنزلات ستہ سے مراد ذات حق تعالیٰ کے نزول کے وہ 6 مراتب ہیں جنہیں طے کر کے ذات حق تعالیٰ اس کائنات اور خصوصاً انسان کے اندر جلوہ گر ہوئی، یعنی انسان کے اندر خدا کا ظہور ہوا۔ کس میں جلوہ گر ہوئی؟ انسان میں۔ اور وہ 6 مراتب یہ ہیں: عالم احدیت یا وحدت، عالم یاہوت، عالم لاہوت، عالم ارواح، عالم مثال اور عالم ناسوت۔ اب یہ جو 6 درجے ہیں یہ کیا ہیں اور اس میں کیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اس سے یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ ان تمام مراتب کا جامع مرتبہ انسان ہے، اور ان مراتب یا تعینات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ابتدا نور محمدی ہے، کیونکہ انسان کامل مکمل اکمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ابتدا سے ذات حق تعالیٰ کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ ظہور حق کی ابتدا نور محمدی مقام وحدت کے ظہور سے ہوئی، اور تمام مخلوق نور محمدی سے ظہور پذیر ہوئی، اس لیے انسان کی ابتدا بھی نور محمدی ہوئی۔ اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطن میں ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت کے مقامات سے گزر کر ہم اپنی حقیقی منزل نور محمدی سے مل جائیں۔ دیکھیں، مرتبہ ناسوت یا وہ مرتبہ جہاں روح نورانی پر روح جسمانی کا لباس اڑھایا گیا، یہ اسفل سافلین کا درجہ ہے۔ انسان کی اصل انتہا یہی ہے کہ وہ اسفل سافلین سے عروج حاصل کر کے اپنی ابتدا نور محمدی سے مل جائے، جو کہ احسن تقویم کا مرتبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے: ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ دیکھیں، ہم سب میں نور محمدی موجود ہے، اور یہی نور اپنی ابتدا سے مل جانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اصل کشش یا کشش ثقل نور محمدی ہے، اور نور محمدی کی ہر شے میں موجود ہونا حرکت کا سبب ہے، اور ہماری روح نور محمدی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ اپنے اصل سے اس طرح ملنا چاہتی ہے
جیسے ایک مقناطیس کا چھوٹا ٹکڑا بڑے مقناطیس سے جڑ جانا چاہتا ہے، یعنی انتہا اپنی ابتدا سے مل جانے کے لیے کوشش رکھتی ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ سامعین کرام، وہ ذات جس میں ابتدا اور انتہا کے تمام مراتب باہم یکجا ہیں، وہ وجود انسان کامل کا ہے۔ اس کی ابتدا اور انتہا ایک ہے، اور انسان کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ابتدا میں اظہار کی پہلی صورت ہیں، اور انتہائی مرتبہ انسان کامل پر اللہ کے مکمل اور اتم ظہور کی صورت ہیں۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا بھی ہیں اور انتہا بھی، اول بھی آپ وسلم ہیں اور آخر بھی آپ۔ انسان کامل میں ابتدا اور انتہا کا ملاپ اسی طرح ہے جس طرح ایک نقطہ جس سے دائرہ بنایا جائے، تو وہ نقطہ ابتدا بھی ہوا، اور جب اس نے دائرہ مکمل کر لیا تو وہ انتہا بھی ہوا۔ دیکھیں، تنزلات ستہ یا نزول کا سفر نورانیت سے بشریت کا سفر ہے، اور اس سفر میں بشریت ہویت کی کاملیت کی انتہا مرتبہ انسان کامل ہے۔ میرۃ العارفین میں اس موضوع کی بہترین شرح ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ انسان کامل کا نور تخلیق کا آغاز بھی اور اس کی بشریت تخلیق کی انتہا بھی ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن۔ جو بات نور سے شروع ہوئی وہ بشر پر ختم ہوئی، ہو سے شروع ہوئی اور عبد پر تکمیل پائی، اور اس سفر کا نتیجہ لب لباب عبد ہے، یعنی وہ نقطہ جس پر تمام عالم کا نور، عقل، سمیع، بصر، حیات، حتیٰ کہ ہر تخلیق کردہ شے سمٹ آئی۔ سامعین کرام، نزول ذات کے مراتب کے دو حصے ہیں۔ نزول کا سفر نور حق تعالیٰ کے پھیلاؤ کا سفر ہے۔ پہلے حصے میں تمام نور الہی سے منتشر ہوا اور تمام عالم میں پھیلا، اور دوسرے حصے میں تمام نور اکٹھا ہو کر انسان کامل کی بشری صورت میں سمٹ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 مدتوں یعنی 6 ادوار میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں 6 ادوار سے مراد تنزلات ستہ ہے۔ آسمانوں سے مراد ہاویت، یاہوت، لاہوت ہے، اور زمینوں سے مراد جبروت، ملکوت اور ناسوت ہیں، اور عرش سے مراد انسان کامل کا قلب ہے جو تمام مراتب کا جامعہ ہے۔ تمام نور اس نقطہ پر آ کر جمع ہو گیا۔ اب تک کی بحث کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے اظہار کے لیے پیدا فرمایا، اور اس مقصد کے لیے 6 مراتب میں نزول فرمایا۔ ابتدا نور ہو سے ہوئی، اور پھر درجہ بدرجہ یہ نور تمام عالموں میں پھیلا، اور اس نور کا مکمل اظہار دیگر مخلوق کی نسبت عبد میں ہوا۔ لیکن وہ انسان جس میں ظہور کامل اور اتم ہوا، یا جو ہویت اور بشریت کی کاملیت کی انتہا ہے، وہ ذات عبد ہو یعنی انسان کامل کی ہے۔ اس حوالے سے جب بندے کی ابتدا کے متعلق پوچھا جائے تو بندے کی ابتدا نور محمد ہے، اور اس کی اصل انتہا مرتبہ اسفل سافلین سے ترقی حاصل کر کے اپنی ابتدا سے مل جانا ہے۔ یہی اصل انتہا یا عروج کہلاتا ہے، اور انتہا سے ابتدا کا سفر نہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اگر اس اصول کو قدرتی عمل کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اگر ایک پھل کی مثال دی جائے تو اس کی ابتدا ایک بیج سے ہوتی ہے، اور جب وہ پھل مکمل تیار ہو جاتا ہے یعنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ ایک بیج جو کہ پھل کی ابتدائی شکل ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ در حقیقت ابتدا اور انتہا دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے، بالکل انسان کی طرح۔ اس عمل کی سب سے بڑی مثال انسان کا جسم ہے۔ سامعین کرام، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مرنے کے بعد اسے پھر دوبارہ مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اب یہ کائنات جو مسلسل حرکت میں ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے
کہ وہ ایک منزل کی جانب بڑھ رہی ہے. وہ منزل اس کی اپنی ابتدا کی جانب پہنچنا ہے. کائنات کا آغاز ایک دھماکے سے ہوا اور اس کا اختتام بھی ایسے ہی طرز والے تباہی نما دھماکے سے ہوگا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن ہم ساری کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہونے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے، اور یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازمی کر لیا ہے. اور جگہ ارشاد ہوا، وہ آسمان سے زمین تک کی تدبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا. پہلی آیت، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس عمل تخلیق کو دہرائیں گے، اور دوسری آیت اسی کی طرف لوٹ جائے گی میں انتہا ابتدا کی جانب رواں دواں ہے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اب اگر روح کی حقیقت کے متعلق بات کی جائے تو یہ بھی انتہا سے ابتدا کی جانب سفر کرنے کے مفہوم کی مکمل وضاحت کرتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انتہا ابتدا کی جانب لوٹ جانے کا نام ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہماری حقیقی منزل کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان.